وہ کیا سیل کر رہا ہے ان لوگوں کو کہ تمہاری ساری دعائیں کیا ہوگی؟ پوری ہو جائیں گی، ساری خواہشیں، ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی. ایک دفعہ اس نے 3 گھنٹے میں ایک دفعہ اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. اس خدا کی، جس خدا کو ہم مانتے ہیں اس کی عبادت، نہ 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 نہ، وہ تو ٹھیک ہے، بس خدا سے مانگو مانگو اور مانگو اور وہ دے گا اور وہ دے گا اور وہ دے گا. اب ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہمارے دین میں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے کہ نہیں؟ ہاں، لیکن وہ ایاک نستعین کے تحت ہے یا ایاک نعبد کے تحت ہے؟ ایاک نعبد کے تحت ہے، یعنی آپ پہلے اپنا کام کرو. اور ایاک نستعین میں بھی 2 حصے ہیں، میں نے 2 حصے سمجھائے تھے نا. پہلا حصہ کیا تھا؟ اپنی کوشش، اور یہ جو کوشش اور جو آپ مطالبہ کر رہے ہو وہ عبادت کے تحت ہے. یعنی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اب میری زندگی کے مقصد اور اس کے جو گولز ہیں، جو میرے اہداف ہیں، جن چیزوں کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کا عبد بننا چاہ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ، اب ان گولز پہ بھی اثر پڑا. جن چیزوں کے پیچھے میں پہلے بھاگ رہا تھا، ایاک نعبد سے پہلے جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اب ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگ رہا، کسی اور چیز کی طرف دوڑ رہا ہوں. اب اس چیز کی طرف دوڑ رہا ہوں تو مجھے مدد کی ضرورت ہے، اب میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں گا. تو میری دعاؤں کی اصل نیچر ہی بدل گئی پوری طرح سے. اور اب ہم اس موڑ پر آ گئے ہیں مسلمان قرآن سے اتنے دور کہ اب ہم نے اپنا اللہ تعالیٰ سے جو رشتہ بنایا ہوا ہے نا اس وقت اکثریت نے ہماری اس میں، اور جو عیسائی نے جیزس کے ساتھ رشتہ بنایا ہوا ہے، جو ہندو نے اپنے مندر میں رشتہ بنایا ہوا ہے اپنے خداؤں سے، اس میں تقریباً کوئی فرق نہیں رہا. کیونکہ ہم بس اب ایک خواہشات کا مذہب ہے. اللہ تعالیٰ میری خواہش پوری نہیں کر رہا، میری مشکلیں آسانی نہیں کر رہا. میں تو اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں تو اتنی نمازیں پڑھ رہی ہوں، میں نے تو عمرہ بھی کیا تھا، میں تو فلاں نفلی روزے بھی رکھے تھے، میں تو صدقہ بھی دیا تھا، پھر بھی کوئی بات نہیں مان رہا. اس سارے میں کیا ہے؟ اصل بنیاد کیا ہو گئی ہے؟ کسی نہ کسی طرح میری خواہشات پوری ہو جائیں. فاتحہ کا مقصد خواہشات نہیں ہے. فاتحہ کا مقصد ہے مقصد، انسان کی زندگی میں مقصد ڈالنا. ایک دفعہ مقصد آ جائے نا تو اب وہ مدد کس چیز میں مانگے گا؟ یا اللہ جس مقصد کے لیے مجھے بنایا ہے نا، اس مقصد کو پورا کرنے میں بھی مجھے آپ کی کیا چاہیے؟ مدد چاہیے. ایاک نعبد اصل میں مقصد ہے، اور ایاک نستعین اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں. اس کی ایک اور مثال، آخری مثال آپ سمجھ لیں تاکہ یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے. آپ سفر پہ جا رہے ہو، آپ فرض کرو آپ پنڈی سے آپ لاہور جا رہے ہو، ٹھیک ہے؟ آپ گاڑی پہ سفر پہ نکلے ہو، روڈ پہ نکلے ہو، رستے میں آپ کو گاڑی میں پیٹرول کم ہو گیا، آپ کو رکنا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ آپ رکو گے، مدد کے لیے رکو گے نا، گاڑی کو مدد کی ضرورت ہے. آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کھانے کے لیے رکو گے، آپ کے جسم کو مدد کی ضرورت ہے نا؟ رکو گے ہمیشہ کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے؟ تھوڑی دیر کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا مقصد نہیں ہے. آپ کا مقصد کیا تھا؟ لاہور. تو آپ کو یہاں رک کے تھوڑی مدد لے کے پھر آگے چلنا ہے. اور رکنے کا بھی ایک مقصد تھا تاکہ باقی سفر پورا ہو سکے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ وہ جو سٹاپس آتے ہیں نا زندگی میں، وہی مقصد بن گئے ہیں.